درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کی مجلس میں ہم نے اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ اب آج کی اس مبارک محفل میں امام حسین کی والدہ محترمہ اور کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون، جو صرف کائنات ہی کی نہیں بلکہ جنت کی بھی سیدہ ہیں، جنت کی بھی سردار ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ ہیں، علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں سماعت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات حقیقت ہے کہ اولاد کے بننے اور بگڑنے میں والدین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی تربیت سے اولاد کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یا 1 سال کے بعد جو ہے پیدا ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صحابزادیاں تھیں، ان چاروں میں آپ سب سے چھوٹی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جان تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 18 سال کی ہوئی تو آپ کا نکاح مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا نے فرما دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے حضور کی بارگاہ میں کئی صحابہ کرام نے اپنے پیغام بھیجے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی پیغام آتا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو رشتہ قبول ہوگا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو حضرت مولا کائنات کے حق میں پسند فرمایا۔ عزیزان اسلامیہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت تشریف لائی۔ آقا نے پوچھا کہ جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت فاطمہ اور علی کی شادی فرما دی ہے، آپ زمین پر بھی ان دونوں کا نکاح فرما دیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت علی اور فاطمہ کی شادی میں اور نکاح میں شرکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اور علی اور فاطمہ کی نکاح میں شرکت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنے بچوں کا رشتہ کرتا ہے اور جب کوئی شادی بیاہ کرتا ہے تو برابری دیکھتا ہے نا۔ ایک زمیندار کے یہاں رشتہ کرتا ہے، ایک سروس والا دوسرے سروس والوں کے یہاں رشتہ کرتے ہیں، ایک نیتا دوسرے نیتا کے یہاں رشتہ کرتا ہے۔ اس کو کفات کہا جاتا ہے، یعنی انسان وہی رشتہ کرتا ہے جہاں اس کی برابری ہو۔ رشتہ کرنے کے بعد اسے جو ہے شرمندگی کا احساس نہ کرنا پڑے، اس لیے مذہب اسلام میں بھی اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجلہ صحابہ نے
اور عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح پیش کیا، مگر یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر میں آئی۔ اجداد ملت اسلامیہ وہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہوئی کہ اے میرے محبوب، چونکہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی شہزادی ہے، اللہ کے ایک نبی اور ایک پیغمبر کے گھر میں جنمی ہے، اس لیے علی سے بڑھ کر فاطمہ کے لیے کوئی کفو نہیں ہو سکتا۔ اے میرے محبوب، فاطمہ نے اگر آپ کے گھر میں جنم لیا ہے تو علی نے میرے گھر میں جنم لیا ہے۔ عزیزان سامعین، اے میرے محبوب، فاطمہ تمہارے کاشان اقدس میں پیدا ہوئی ہے اور علی میرے کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے فاطمہ کے لیے علی سے بہتر جو ہے کفو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو خوشی میں چھوارے بانٹتے ہیں یا مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جنت کے موتی دیے کہ جاؤ علی اور فاطمہ کے نکاح پر یہ موتی بانٹو اور تقسیم کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے دامن میں وہ موتی گریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کے مقام اور مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ نکاح کر کے جب نکاح ہوتا ہے چھوارے بانٹ کر ہم اور آپ فرصت ہو جاتے ہیں، ہمارے چھوارے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بانٹنا بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہ نور کے موتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی اور فاطمہ کی نکاح کی خوشی میں کل بھی بانٹ رہا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے اور صبح قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ ثانیہ، اور جس کے دامن میں یہ موتی گرتے جائیں گے اللہ اسے ولایت کے مقام اور مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارکہ مولا کائنات کے ساتھ ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوا۔ مسجد میں نکاح ہوا، میرے آقا نے چھوارے تقسیم فرمائے اور علی سے فرمایا کہ ولیمہ کرو، تو جو کچھ بھی میسر تھا مولا کائنات نے جو ہے ولیمہ فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ کائنات کو اللہ رب العزت نے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے، مگر اس کے باوجود آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ گھر کا پورا کام کاج سیدہ کائنات خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، خواہ وہ پانی بھرنا ہو، کھانا پکانا ہو، خواہ وہ گھر کی صاف صفائی ہو، یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام حضرت سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ غلام اور بانیاں پیش کیے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، ایک آدھ باندی گھر میں کام کرنے کے لیے اور ہاتھ بٹانے کے لیے مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، فرمایا کہ تم سے زیادہ بدر کے وہ بچے جن کے والد میدان جنگ میں مارے گئے تھے ان یتیموں کے زیادہ حقدار ہیں ان داسیوں کے اور ان جو ہے باندیوں کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بابا جان اگر تھکن ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تسبیحیں سکھائیں، کہا کہ بیٹی 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ عزیزان ثانیہ، باہر ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، وہ بھی کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، اور یہ وظیفہ ہر ایک کے لیے ہے۔ جب بھی آپ کو تھکن محسوس ہو، خواہ یہاں بیٹھی ہوئی ہمارے بزرگ ہوں، بھائی ہوں، یا وہاں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں ہوں، یہ وظیفہ سب کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک وظیفہ ایسا ہے کہ جو ہر ایک کی تھکن اتار سکتا ہے، تو آپ بھی کر لیا کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ کے نکاح مبارک میں جو جہیز دیا گیا تھا وہ بان کی ایک چارپائی تھی، بان ہوتا ہے رسیاں، اس کی چارپائی تھی، 2 تکیے تھے، مٹی کے چند برتن تھے، ایک جھومر تھا،
اور ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھال بھرائی ہوئی تھی، ایزان نسامیہ، جس کو جوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات کا جہیز تھا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عطا فرمایا تھا کہ مولا کائنات، جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ حضور کے پاس رہتے تھے، تربیت میں رہتے تھے، الگ سے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا، لیکن چونکہ اب شادی ہو چکی تھی، الگ رہنا تھا، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کام کی چیزیں اور ضرورت کی چیزیں بطور جہیز جو ہے عطا فرمائی، اور 400 مسقال جو چاندی تھی وہ آپ کا مہر مبارک تھا، ایزان نسامیہ۔ یہ آپ کی سادگی تھی، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ یہ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں، اللہ کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں حضرت بلال کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، آج آنے میں دیر کیسی ہو گئی؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب آ رہا تھا تو اپنے وقت سے آ رہا تھا، لیکن جب آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے سے میں گزرا تو میں نے سنا کہ اندر سے آپ کے شہزادوں یعنی حضرت حسنین کریمین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے جب آپ کے نواسوں کا رونا سنا تو میرے قدم آگے نہیں بڑھ پائے، چونکہ میں نے سنا ہے یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے کہ جب حسنین کو تکلیف ہوتی ہے تو فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرے آقا جب فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ کے چین میں میرے آقا آپ کا آرام ہے، آپ کا قرار ہے، فاطمہ کی تکلیف میں یا رسول اللہ آپ بھی جو ہے دکھی ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، سیدہ کو آواز دی، رونے کا سبب پوچھا کہ صبح صبح یہ بچے کیسے رو رہے ہیں؟ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ میں جو ہے روٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، چولہا جلا رہی ہوں، اور کوئی ہے نہیں جو بچوں کو سنبھال سکے۔ مولا کائنات بھی جو ہے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سیدہ سے کہا اے سیدہ اٹھیے، چولہا چھوڑیے، اپنے شہزادوں کو سنبھالیے، آج آپ کے گھر کی روٹیاں میں بنائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سیدہ کو حسنین کریمین کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ چپ ہو جائیں، اور یا رسول اللہ میں خود حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی روٹیاں بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ بس اتنی سی بات تھی جو مجھے دیر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت کے ساتھ کہ اے بلال، آج تم نے ایسا کام کیا ہے کہ زمین پر مجھے اور عرش پر تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ عزیزان سامعین، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور رفعت ہے کہ اگر ان کی کوئی خدمت کر دے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کوئی خوشی پہنچا دے، عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ خوشی صرف حضرت فاطمہ کی خوشی نہیں ہوتی، وہ رضا صرف حضرت فاطمہ ہی کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ حضور کی بھی رضا بن جاتی ہے، اللہ کی بھی رضا بن جاتی ہے۔ عزیزان اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ من ابغضها فمن ابغضنی، فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سر میں درد ہو تو پورا بدن بے چین ہو جائے گا، آپ کی انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ جائے تو پورا بدن بے چین ہو جائے گا، آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو پورا بدن بے چین ہو جائے گا۔ حالانکہ سر میں درد ہو رہا ہے وہ الگ ہے، پیر میں کانٹا چبھا ہے وہ ایک الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ہوتا ہے، بدن کا جس حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو تکلیف دینا ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ جب کہے گی، جب مجھے معلوم ہوگا
اور تب مجھے تکلیف ہوگی. فرمایا جو جہاں فاطمہ کو تکلیف دے گا فرمایا وہ میرا دل دکھاتا ہے اذان ثانیہ. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو حضرت فاطمہ کو خوش کر دے حضور نے فرمایا وہ مجھے اور میرے رب کو خوش کر دیا کرتا ہے. اذان ثانیہ آپ کی شان بڑی الف و اعلیٰ تھی. تو آپ نے ابھی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز سنائے نا, مٹی کے برتن, ایک جھومر, تکیہ, کھجور کی جھوٹ اور چھال سے بھرا ہوا گدا, بان کی چارپائی ہے نا, یہ بالکل سادے آئٹم تھے, سادہ سامان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو عطا فرمایا. ایک مرتبہ ہو یہ رہا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات شادی بیاہ کی جہیزوں کی چل رہی تھی. ہوتے کرتے بات حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی. تو کسی کے منہ سے نکلا کہ جب حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور اپنی شہزادی کا نکاح کیا تھا تو اور سامان تو چھوڑیے, انہوں نے اپنی شہزادی کو پہننے کے لیے جو جوتیاں عطا فرمائی تھی ان میں اتنے قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے کہ ان کی قیمت پوری دنیا بیچ کر بھی ادا نہیں کی جا سکتی تھی. اذان ثانیہ وہی مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے من میں کچھ گزرا, آپ اٹھے, گھر پہنچے, حضرت فاطمہ الزہرا نے جو ہے سلام پیش کیا, آپ نے جو ہے اٹپٹے من سے سلام کا جواب دیا اور اندر جو ہے تشریف لے گئے. اذان ملت اسلامیہ. اب دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اور مرتبہ. آپ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ آج جو ہے علی تشریف لائے اور میں نے سلام کیا تو بے رخی سے جو ہے آپ نے جو ہے جواب دیا, نہیں کچھ نہیں کہا. لیکن پیغمبر کی محبت دے کے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے حضور نے فرمایا کہ میں بھی بے چین ہو جاتا ہوں, بے قرار ہو جاتا ہوں. صبح جب نماز ہوئی مولا کائنات سو گئے. اذان ثانیہ اور رات میں مولا کائنات نے خواب دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے ایک بہت ہی خوبصورت تخت پر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے آزو بازو چند جو ہے خوبصورت اور نورانی خواتین ہیں, عورتیں ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مصروف ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بالکل کم عمر دوشیدہ جو جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پیروں کو دبا رہی ہے. آپ نے رات میں یہ خواب دیکھا. جب صبح حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم نے رات میں خواب میں کیا دیکھا؟ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات میں حضرت فاطمہ کی شان دیکھی. کہا کہ وہاں کون کون تھا, کس کس کو تم نے دیکھا؟ کہا کہ جتنی پاک باز خواتین زمانے میں گزری ہیں میں نے سب کو حضرت فاطمہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو میں نے حضرت فاطمہ کی خدمت میں دیکھا. اور بھی نیک اور پاک باز و پارسا خواتین جن کی تاریخ ہے میں نے ان کو حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں دیکھا. یہاں تک کہ خود حضرت مریم کو حضرت فاطمہ کی خدمت میں موجود پایا. عزیزان سامیہ مگر یا رسول اللہ ایک دوشیدہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی جو فاطمہ کے پیر دبا رہی تھی, میں نے اسے نہیں پہچانا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوشیدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے شہزادی تھی جن کا قصہ سن کر تم بے قرار ہو گئے تھے. اذان ثانیہ تو یہ خاتون جنت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ سلیمان پیغمبر کی وہ شہزادی جو اپنے نکاح میں قیمتی نگینے, ایسے قیمتی نگینے کہ جن کی قیمت دنیا بیچ کر بھی ادا نہیں کی جا سکتی, اللہ رب العزت نے اس شہزادی کو بھی جنت میں حضرت خاتون جنت کی کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے. ذات ثانیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان محشر سے گزرنا ہوگا اور جنت میں جب جانا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرنے والا اور اعلان فرمانے والا اعلان کرے گا یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم, اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو, اپنے سروں کو جھکا لو. اس لیے جھکا لو کہ ابھی تھوڑی دیر میں
پیغمبر کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہیں عزیزان ثانیہ۔ تفسیر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تشریحوں میں، کہ یہ وہ اعلان ہوگا کہ جس کو سن کر نہ صرف عام لوگ بلکہ اپنے وقت کے پیغمبر اور مرسلین اعظام بھی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، آنکھوں کو جھکا لیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سب کی گردنیں جھکا دی جائیں گی، حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پھر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اذان ثانیہ، اذان ثانیہ، تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرتی، چونکہ مولا کائنات آپ جانتے ہیں، ہے نا، تقویٰ و طہارت کی ایک عظیم مثال تھے، ہے نا، بس جو آپ نے کما لیا اسی میں گھر چلتا تھا۔ تو جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گھریلو زندگی کو شکایت کرتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، الا ترضین انک سیدہ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہوا ہے؟ اذان ثانیہ، فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا یہ 4 دن کی زندگی ہے، اگر تکلیف ہے تو 4 دن کی ہے، میری بیٹی خوشی ہے تو 4 دن کی ہے، لیکن کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی تمہیں سردار بنایا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور یہ فرماتے تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگتی اور ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ چونکہ وہ بھی تو جنت میں ہوں گی نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور اے میری لخت جگر، اللہ نے تمہیں حضرت مریم کا بھی سردار بنایا ہے۔ ذات ثانیہ، یہ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شان تھی، مگر ان سب کے باوجود عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے پوری زندگی پردے کا بڑا خاص اہتمام کیا۔ اب میں جو ہے کچھ باتیں اپنی ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھدار ہیں، یہ بھی میری بات کو سنیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنے گھر کی طرف جو ہے نگاہ ڈالیں کہ آج جو ہے فیشن کے نام پر کیسے کیسے پہناوے ہماری ماں اور بہنیں پہنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ذات ثانیہ، آج لباس ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ خیر بنائے کہ شریف آدمی بھی اس لباس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اتنے چست ایسے ٹائٹ لباس ہماری ماں اور بہنیں پہن رہی ہیں۔ آج پوری آستینیں کھولنا، پورے ہاتھ کھولنا، گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے مسلم معاشرے میں اب کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو۔ وہ کیوں پہن رہی ہیں؟ یہ جو کپڑے ہیں یہ کون لا کر دے رہا ہے؟ باپ لا کر دے رہا ہے نا، بھائی لا کر دے رہا ہے نا، شوہر ہی تو لا کر کے دے رہا ہے نا۔ اذان ثانیہ، یہ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سب جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کرتی ہیں، ہے نا۔ اور اس وقت جتنی ماں اور بہنیں مجھے سن رہی ہیں، سب کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سب کا حشر حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کرے۔ اذان ثانیہ، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہارا حشر حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کرے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنا سیکھو۔ اذان ثانیہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا سیکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ماں اور بہنیں جو ہے کھلے عام پھریں، بال کھول کر پھریں، چہرہ کھول کر پھریں، اور پھر خواب دیکھیں کہ ہمارا حشر اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں فرمائے۔ کیسے فرمائے گا؟ کہاں وہ حضرت فاطمہ کی جب ان کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل کر لیا اور فرمایا کہ اب مجھے کوئی غسل نہیں دے گا، میں نے نہا لیا ہے۔ ذات ثانیہ، اور جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں مجھے جو ہے دفنایا جائے گا۔
اور آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا اور میری موت کی خبر نہ اڑانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی جو ہے میرے جنازے میں شرکت کرنے لگیں اور میری جنازے کی بے پردگی ہو عزیزان سامیہ۔ اور حضرت اسماء بنت امیس یہ ام المومنین بھی ہیں، آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھیے جب میرا انتقال ہو جائے، میرا پردہ ہو جائے، تو چونکہ اس زمانے میں جو قبارے ہوتے تھے وہ کھلے ہوا کرتے تھے، کھلے ہوا، بالکل کھلا ہوا قبارہ، مرد ہو یا عورت ہو سب کی میت جو ہے اسی طرح سے لے جایا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر میں انتقال کر جاؤں اور تم موجود ہو تو میرے لیے انتقال کے بعد بھی ایسے پردے کا انتظام کر دینا کہ کسی کی نظر میرے جنازے پر پڑنے نہ پائے عزیزان سامیہ۔ اتنا پردہ، زندگی تو زندگی ہے، موت کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی چھونا نہیں، غسل نہیں دینا، کفن نہیں پہنانا، دن میں جو ہے جنازہ میرا مت نکالنا، رات میں نکالنا، اور حضرت اسماء سے فرماتی ہیں کہ رات میں بھی ایسی چیز تیار کر دینا، کرا دینا جو میرے جنازے کو جو ہے ڈھانپ سکے عزیزان سامیہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ تھا۔ آج میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری ماں اور بہنوں نے دنیا کا فیشن تو قبول کر لیا ہے مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کو ٹھکرا دیا ہے۔ پردہ اسلامی خواتین کا زیور ہوا کرتا ہے، پردہ اسلامی خاتون کی زینت ہوا کرتا ہے، پردہ ہر شریف کی اور شریف عورت کی عزت کا پہریدار ہوا کرتا ہے عزیزان سامیہ۔ خواہ اسے آپ گھونگھٹ کہیں، خواہ اسے آپ حجاب کہہ لیں، خواہ اسے آپ نقاب کہہ لیں، سب کا معنی اور مقصد ایک ہے کہ خاتون اپنے جو ہے جسم کو چھپائے اور اپنے بدن کو چھپائے تاکہ کسی غیروں کی نظریں جو ہے اس کے بدن پر جو ہے پڑنے نہ پائیں۔ عزیزان سامیہ، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔